اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اسی ربیع الاول کے حوالے سے کہ محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب کیا ہے۔ آج ہم اسی کے دوسرے حصے کو تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حبیب سے محبت ہے، اور یقیناً یہ محبت ہمارے ایمان کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ لیکن کبھی ہم نے خود سے یہ سوال کیا کہ اگر ہمیں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں اس محبت کا اثر کہاں نظر آتا ہے؟ کیا ہماری گفتگو میں وہ اثر نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے اخلاق میں وہ جو اثر ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ کیا ہمارے گھر کے ماحول میں، کیا ہمارے معاملات میں، کیا ہمارے غصے میں، کیا ہمارے معاف کرنے میں؟ کیونکہ محبت صرف ایک جذبے کا نام نہیں، محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ جب انسان کسی کو واقعی چاہتا ہے تو وہ اس کے محبوب کی پسند کو اپنی پسند بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ربیع الاول ہمیں صرف یہ یاد دلانے نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب دنیا میں تشریف لائے، بلکہ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم دیکھیں اللہ کے حبیب نے کیسے زندگی گزاری، وہ لوگوں سے کیسے بات کرتے تھے، کمزوروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، اپنے دشمنوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کیسے سلوک کرتے تھے، اور جب ان پر کوئی مشکل آتی تو وہ کیسے صبر کیا کرتے تھے۔ یہ وہ سوال ہیں جو ربیع الاول کو ہمارے لیے حقیقی معنی دیتے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید اللہ کے حبیب کے اخلاق کے بارے میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ عظیم اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم اخلاق قرار دے رہا ہے، تو اگر ہم ربیع الاول میں اللہ کے حبیب کی خوشی منانا چاہتے ہیں تو کیوں نہ اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کسی سے سخت لہجے میں بات کرنے کی بجائے نرم لہجہ اختیار کریں۔ گھر میں کسی کی غلطی پر فوراً غصہ کرنے کی بجائے برداشت کریں۔ کسی غریب کو دیکھ کر صرف افسوس نہ کریں بلکہ اس کی مدد بھی کریں۔ کسی کے پاس علم نہ ہو تو اس کا مذاق نہ اڑائیں بلکہ اسے سمجھائیں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو کم از کم اتنا ضرور سوچیں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں، کیا میرا یہ رویہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے؟ یہ سوال انسان کو اندر سے بدل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا پیغام رحمت ہے۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں کے لیے، صرف اپنے ماننے والوں کے لیے نہیں، صرف طاقتور لوگوں کے لیے نہیں، صرف امیروں کے لیے نہیں، بلکہ رحمت۔ اور آج ہمیں اس پیغام کی شاید پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اختلاف بہت ہیں، ایک دوسرے کے لیے سخت الفاظ بہت ہیں، سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا رجحان بہت ہے۔ ہم چند الفاظ کی وجہ سے برسوں کے تعلق کو ختم کر دیتے ہیں، ہم معمولی اختلاف کو دشمنی بنا دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت تھے۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، ربیع الاول صرف خوشی کا مہینہ نہیں، یہ اپنے آپ کو اللہ کے حبیب کی سیرت کے آئینے میں دیکھنے کا مہینہ بھی ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو ہماری زبان میں نرمی ہونی چاہیے، ہمارے دل میں رحم ہونا چاہیے، ہمارے معاملات میں سچائی ہونی چاہیے، اور ہمارے رویوں میں معافی اور برداشت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت صرف یہ نہیں کہ ہم محبت کا اظہار کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا رنگ پیدا کریں۔ آئیے اس ربیع الاول میں ہم ایک عہد کریں کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بنیں گے، کمزوروں کا سہارا بنیں گے اور اختلاف کے باوجود دوستوں کے ساتھ احترام سے پیش آئیں گے۔ اور جب بھی ہمیں غصہ آئے، جب بھی کسی کو معاف کرنا مشکل لگے، جب بھی کسی کے ساتھ سختی کرنے کا خیال آئے، تو ایک لمحے کے لیے خود سے پوچھیں گے کہ اگر میرے سامنے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو کیا میں یہی رویہ اختیار کرتا؟ شاید یہی سوال ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو رحمت، محبت اور اخلاق حسنہ سے بھر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں بھی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی روشنی پیدا ہو جائے۔ میرے محترم ناظرین، خدا بند کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آخر میں دعا امام زمانہ کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔